تعلیم ہی کی بدولت آج انسان چاند تک پہنچ گیا. تعلیم ہر قوم کی بنیاد ہوتی ہے جو قوم کو معاشرتی استحکام اور ذہنی قابلیت دے گی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے دینی و ملی اسلامی بھائیوں، آج کے اس سالانہ تقریری انعامی مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے انسانیت کی فلاح میں تعلیم کا کردار. پہلی وحی آتی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. اس کا مطلب ہے ہمیں زندگی کا پہلا سبق ملا پڑھ یعنی علم حاصل کر. تعلیم کا مطلب ہے جاننا، معلوم کرنا یا کسی بات کا ادراک ہونا، کیونکہ تعلیم ہی کی بدولت انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے. تعلیم ہی کی بدولت آج انسان چاند تک پہنچ گیا. تعلیم ہر قوم کی بنیاد ہوتی ہے جو قوم کو معاشرتی استحکام اور ذہنی قابلیت دیتی ہے. یہی تعلیم قوموں کی ترقی اور زوال کی وجہ بنتی ہے. اگر دیکھا جائے تو انسان اور حیوان میں فرق تعلیم ہی کی بدولت ہے. اسی تعلیم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ٹھہرایا. لیکن آج ہم تعلیم ہی کے میدان میں پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری شناخت ختم ہو رہی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. مسلمانوں سوچو کہ ہم کیوں تعلیم میں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ ہمیں تعلیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ ہم ایک ایسے نبی کی امتی ہیں، ایسے رسول کے شیدائی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی میں لفظ اقرا سے مخاطب کیا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. تو پڑھتا رب، تیرا رب بڑا کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ اور نماز کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی علم ہی کامیابی اور کامرانی فلاح و بہبود کا ضامن ہے. حضرات گرامی، تعلیم نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، اولاد آدم کا گمشدہ خزینہ ہے، انسان کو اوج کمال پر پہنچانے کا زینہ ہے، امت محمدیہ کا اسلاف تک رسائی کا زینہ بھی ہے. کیونکہ یہی تعلیم ہے جس کی بدولت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں کود گئے. اسی تعلیم کی بدولت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ٹکرا گئے. اسی تعلیم کی بدولت صحرائے عرب کی تپتی ریت پر حضرت بلال حبشی نے حق کا نعرہ بلند کیا. اسی تعلیم نے بہلول کو بہلول دانا بنا دیا. جعفر صادق سے تعلیم حاصل کرنے والے جابر بن حیان کو بابا یقینیہ بنا دیا. محترم سامعین، تعلیم کی بدولت ہی تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی پرستش کرنے والوں نے آپ کو اپنے قابو میں لے لیا. اور پھر کیا تھا؟ اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا. پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے. نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی، گہرائی میں انسان نظر آیا. پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے اور یہ ترقی تعلیم ہی کی بدولت ہے. محترم حضرات، آج کے اس پرآشوب اور تیز ترین دور میں تعلیم کی ضرورت نہایت اہمیت کی حامل ہے، چاہے زمانہ کتنا ہی ترقی کر لے. حالانکہ آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے، علمی ترقی کا دور ہے، سائنس اور صنعتی ترقی کا دور ہے. اس لیے ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم، انجینئرنگ، وکالت، ڈاکٹری اور مختلف جدید علوم بھی حاصل کرنا چاہیے جو آج کے دور کا لازمی تقاضا ہے. اسلامی بھائیوں، تعلیم جہالت کے اندھیرے میں روشنی کی کرن ہوتی ہے. تعلیم اس دنیا پر ہر انسان کا بنیادی حق ہے. دنیا کی ترقی کا مکمل انحصار تعلیم پر ہوتا ہے. تعلیم ہمیں اپنی قوم کو بہتر سے بہتر بنانے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے. تعلیم ہمارے روشن مستقبل کا ایک اہم ذریعہ ہے. اس ہتھیار سے ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی اچھا مقصد حاصل کر سکتے ہیں. علم نے خونے رگے جا دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ کیا اور نہ مرا. علم سقراط کی آواز عیسیٰ کا لہو، علم سیارہ و گہوارہ و انجام نمو، کعبہ و قوسین کو یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے. علم تعلیم کو طلب سے ہی صلہ دیتا ہے اور جہل انسان کو بوجھل بنا دیتا ہے، اور جہل انسان کو بوجھل بنا دیتا ہے. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں بارے
تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم میں بھی دلچسپی لینے کی توفیق دے. آمین.